میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کے معاملے میں بندے کو مجبور نہیں کیا، انسان پر زبردستی جبر اور اکراہ نہیں کیا، بلکہ ایمان کے فوائد بھی بتا دیے اور کفر کے نقصانات بھی بتا دیے، ایمان والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا، کفر والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا۔ ایمان لانے کے لیے تمام ایمانیات پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور کفر اختیار کرنے کے لیے تمام ایمانیات کا انکار کرنا لازم اور ضروری نہیں، بلکہ ان ایمانیات میں سے کسی ایک ایمان والی چیز کا بھی انکار کر دینا، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایمان کو بھی سمجھے اور کفر کو بھی سمجھے، اور پھر ایمان کو اختیار کرے، کفر سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ یہ ہر انسان کے لیے، ہر عقل مند انسان، سلیم الفطرت انسان، صحیح مزاج والے انسان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور کفر کی پہچان نصیب فرمائے۔ آج کل انسان کفر کو نہیں پہچان پاتے، جس کی وجہ سے وہ ایمان اور کفر کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایمان کو بھول بیٹھتے ہیں، ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کفر کو اختیار کر جاتے ہیں۔ کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے گیا، پھر نکاح سے بھی گیا، پھر انسان حلال حرام سے بھی گیا، پھر انسان مسلمانوں کے قبرستان سے بھی گیا، پھر اللہ نے جو مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے، بالآخر اس ٹھکانہ جنت سے بھی مسلمانوں کے سے گیا۔ جب انسان کافر بن جاتا ہے تو کفر کا معاملہ یہ بین اللہ و بین العبد ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو، بھلے وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو ساتھ کھانا پینا شروع کر دے، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، شادی بیاہ بھی کر لے، اپنا کفن دفن بھی مسلمانوں کے ساتھ اس بنا لے، بے شک وہ اس کا دفن مسلمانوں کے قبرستان میں ہو جائے، لیکن اس کے دل میں اگر کفر تھا، ایمان نہیں ہے، تو وہ اس قبرستان میں ٹھہر نہیں سکتا، اللہ اس کو دور کر دیں گے، وہ کسی صورت بھی اس قبر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک بات مشاہدے کی نہیں ہے، تجربے کی نہیں ہے، کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ دفن کیا گیا کہیں، بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک نوبت آئی قبر کشائی کرنے کی، قبر کھولی کی، میت وہاں ہے ہی نہیں، اس قبر کے اندر کوئی دوسرا میت ہے، وہ میت ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے قبرستان سے کافر کو ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ موت کے بعد قبر میں بھی وہ کافروں کے ساتھ ہے، جہنم میں بھی کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ کو ایذا پہنچائے، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو شریعت کے خلاف ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر وہ عقیدہ اور ایمان اور وہ نظریات جو
شریعت کے خلاف ہوں، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں واضح فرما دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ایک جگہ فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایک جگہ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی وہ مجھے ایذا پہنچانے کی وجہ سے وہ صحابہ کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ یعنی صحابہ کا دشمن وہ میرا دشمن ہے، میرے صحابہ کا محب الرسول محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کا محب ہے۔ جو مجھے تکلیف پہنچانے والا ہے وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ تو گویا عقائد کے اعتبار سے بھی انسان اللہ کو بعض دفعہ تکلیف پہنچا دیتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی انسان اب اللہ کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، نظریات کے اعتبار سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ منتخب کر لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے۔ یاد رکھنا ہمارے عرف عام کے اندر یہ ہے، کسی کو کوئی کانٹا چوب جائے کہتے بڑی تکلیف ہوئی، سوئی چوب جائے کہتے تکلیف ہوئی، اگر کوئی کسی کو سوئی چبھا دے چبو دے تو کہتے اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کانٹا چبو دینا، سوئی چبو دینا اس سے تکلیف نہیں، عمل اور نظریات کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچتی ہے۔ ایمانیات اختیار کرے انسان، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کفریات نظریات اپنے کفریہ بنا لے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہے۔ سادے لفظوں میں یوں کہیں، جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اس نے براہ راست اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی کو بھی تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا دیا، اس کے بعد تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، گویا کہ مجھ پر بھی الزام لگا رہا ہے، میرے نبی کی نبوت پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والا ہے۔ تو ہمارے عرف عام کے اندر یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ احمدی گروہ، یہ لاہوری گروہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بظاہر بڑے اخلاق والے نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے پرامن نظر آتے ہیں، بظاہر بڑے محبت و پیار کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایذا اور تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا۔ یہ مرزائی قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، جبکہ شرعی اصول بھی یہی ہے، پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی ہے کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ہم اپنے نبی کی ازواج امہات المومنین کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی مائیں، یہ مرزا غلام احمد کی بیوی کو کہتے تھے ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ نہیں، صراحتاً قرآن کی مخالفت ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، ایمان لانے کے لیے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، اچھی بری تقدیر پر،
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یہ ایمان لانا ضروری ہے، اور کفر اختیار کرنے کے لیے ان ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کو بھی انسان چھوڑ دے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، بھائی یہ جہان جٹھا اگلا جہان، یہ جہان میٹھا اگلا جہان کیسری تھا، یہ ایمان سے نکل گیا، بھلے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں بھی آ جا رہا ہے، اس کا عقیدہ ایمانیات سے نکل گیا ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں، اس کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں، بھلے وہ نماز ہماری طرح پڑھے، بھلے وہ قبلے کی طرح منہ کرے، اسی قرآن کو پڑھے، یاد رکھنا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، اچھی بری تقدیر کا انکار کر دیتا ہے، ایک آدمی قرآن کا انکار کر دیتا ہے کہ قرآن سچا نہیں، یہ کتاب حقیقت سچی کتاب نہیں، وہ ایمان سے نکل گیا ہے، بھلے وہ مسلمانوں کی طرح کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج و زکوٰۃ بھی کرے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ ایمانیات میں سے کسی ایک چیز سے نکل جانا کفر اختیار کرنے والی بات ہے۔ تو یہ غلام احمد قادیانی مرزائی، اس کے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار احمدی گروہ، لاہوری گروہ، یہ مرزائی اور قادیانی جو ہیں یہ بالکل اسی زمرے میں آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اب ہمارے سادہ قسم کے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ یار نماز تو ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے تو ہماری طرح رکھتے ہیں، قرآن تو یہی پڑھتے ہیں، یاد رکھنا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارے استاد مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آسان مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیروکار ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ یہودی ہے، بعد میں اللہ نے اس کو عمر لمبی دی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کر لیا، اب ہم اس کو یہودی نہیں کہیں گے، اب کہیں گے کہ یہ عیسائی ہے۔ اللہ نے اس کی عمر میں اور برکت ڈالی، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، اس نے کلمہ پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، اب ہم اس کو یہودی بھی نہیں کہیں گے، عیسائی بھی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اب یہ مسلمان ہے، اب یہ مسلمان ہے۔ اب اگر یہی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اب ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، اب کہیں گے کہ یہ قادیانی ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ مرزائی ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ احمدی ٹولہ ہے، مسلمانوں کے گروپ میں نہیں ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے مسلمانوں والا، بھلے وہ نماز پڑھے مسلمانوں والی، بھلے وہ روزہ رکھے مسلمانوں کی طرح، حج ادا کرے مسلمانوں کی طرح، زکوٰۃ دے مسلمانوں کی طرح، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ وہ قادیانی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جس نے نبی کے بعد نبوت کو مانا ہے وہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت مبارکہ بھی کوئی انکار کرنے والا ہے، اور ہم مسلمانوں کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے جو آدمی قرآن مجید کے کسی ایک آیت کا انکار کر دے، کسی ایک جملے کا انکار کر دے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا بھی انکار کرنے والے، نبی علیہ السلام کے فرامین اور احادیث کا بھی انکار کرنے والے ہیں، تو یہ مرزائی کسی صورت بھی مسلمان نہیں ہے۔ صرف مسلمان نہیں، یہ مسلمان بھی نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والے ہیں۔